مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طہ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمۃ للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کشک و محبت کی تھالی میں سجا کر ایک مرتبہ اور پڑھنے اور جھوم جھوم کپڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ اور خراج عقیدت بشکل درود پیش کیجیے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ عزیزان ملت، قرآن مقدس کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، یہ آیت قرآن کے 22ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور اس آیت کو سننے کے بعد میں کافی حضرات نے محسوس کر لیا ہوگا کہ آج میری تقریر کا عنوان کیا ہے۔ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی اپنی نبی پر خوب درود اور خوب سلام پیش کیا کرو۔ یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، اور یہ 22ویں پارے میں ہے۔ خاص بات اس آیت مقدسہ میں یہ ہے کہ اللہ نے اس میں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، یا ایھا الذین الناس نہ کہہ کر کے آمنو فرما کر کے اللہ نے ایک بہترین دعوت دی ہے
کہ درود اور سلام پڑھنے کا حکم صرف اللہ نے ایمانداروں کو بتایا ہے، اس آیت سے ثابت ہوا، اور لوگوں کو نہیں۔ اب جو بے ایمان والا ہے وہ اپنی حضور پر خوب درود بھی پڑھتا ہے اور خوب سلام بھی پڑھتا ہے، اور ایسا سلام پڑھتا ہے کہ اگر ایمان والا ہمارا اور آپ کا امام ہو، جسے ہم امام اہل سنت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو ان کے سلام پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یعنی آپ نے ایک ہی مصرے میں لاکھوں سلام حضور پر پیش کیا۔ اور جب درود کی باری آئی تو ہمارے امام کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ حضور کی تعریف بھی ہو رہی ہے اور حضور پر درود بھی ہو رہا ہے۔ کہتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سلام ایماندار کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، درود بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہم اور آپ وظیفہ بنائیں اپنے آقا پر، دونوں عالم کی داتا پر درود اور سلام پڑھنے کا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی کچھ تحفہ پیش کرتا تھا حضور کے حیات ظاہری میں، تو حضور اس کے عوض میں کچھ نہ کچھ عنایت فرماتے تھے۔ جیسے کہ حضور کے صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور اس کے بعد میں انہوں نے حضور کو پانی پیش کیا وضو کرنے کے لیے، تو ہمارے حضور نے اس کے بدلے میں ان کے حق میں دعا فرمائی۔ فوراً سرکار نے دعا فرمائی کہ اللہ عز و جل تم کو وقت کا فقیہ، علم کا جانکار بنا دے، دین کا جانکار بنا دے۔ تو اس دعا کا یہ صلہ ہوا کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر مفسر اور اپنے دور کے محدث بنے ہیں کہ آج ان کو امام المفسرین کہا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ انہوں نے اپنے حیات میں 120 بچوں کو مارا تھا، دفن کیا تھا جب کفر میں تھے۔ سرکار کی تعلیم ایسی ہوئی، ایسی تربیت ہوئی کہ حضور کی بارگاہ سے ایسے منسلک ہوئے کہ دامن حضور کو آپ نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں سرکار سے اتنا متاثر ہوئے کہ حضور کی بارگاہ میں جب بھی جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، تحفہ پیش کیا تو میرے حضور نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اللہ تجھ کو دنیا میں بھی بہتر بنا دے اور اللہ تجھ کو دین میں بھی بہتر بنا دے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کی دعا کا یہ ثمرہ مجھ کو ملا کہ انصاریوں میں سے کوئی ایسا صحابی مدینہ طیبہ کا نہ تھا جو دنیا میں مجھ سے بڑا ہو۔ اللہ نے اتنا مال مجھ کو دے دیا اور ہماری اولاد میں اتنی کثرت اللہ نے دے دی کہ میں نے توبہ کیا تھا تو توبہ کرنے کے بعد میں اولاد میں بھی پروان چڑھنا شروع ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ میری دنیا داری میں بھی بہت عروج آیا۔ تو جو عروج آیا ہے یہ سب کمال ہے دونوں عالم کے سرکار کے دیے ہوئے تحفے کا۔ پھر اس کے بعد میں علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے ہی حضور کی بارگاہ میں جب حضور کا کوئی دیوانہ آج بھی کچھ حضور کو تحفہ پیش کرتا ہے تو ہمارے حضور اس کے عوض میں کچھ نہ کچھ اسی وقت دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ اس نے درود پڑھا، سلام پڑھا، تو یہ سلام کا نذرانہ ایک تحفہ ہے امتی کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں درود اور سلام کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو ہمارے حضور اس کو اپنی طرف سے جو اس کی تمنا جائز ہوتی اس کے حق میں بہتر ہوتی اس کو حضور عنایت فرماتے ہیں۔ تو یہ عمل بڑا معجب
مجرب اور بہت ہی مؤثر ہے۔ اس کو علماء نے بارہا آزمایا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب نذرانہ پیش کیا جائے، حضور کی بارگاہ میں جب تحفہ پیش کیا جائے درود و سلام کا، تو حضور اپنے بارگاہ کرم سے اپنے شایان شان اس کو بھی کچھ نہ کچھ عنایت فرماتے ہیں۔ اب جیسی نیت بندے کی ہوتی ویسے ہی آقا عنایت فرماتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرا امتی کہیں بھی دنیا میں رہتا ہے، جب میری بارگاہ میں درود کو پڑھتا ہے، سلام کو پڑھتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کو جنت کے تشت میں سجاتے ہیں، اور پھر اس درود و سلام کے تحفے کو میری بارگاہ میں لا کر کے پیش کرتے ہیں، اور عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ فلاں آپ کا دیوانہ، فلاں علاقے کا رہنے والا، جس کے باپ کا نام یہ ہے، خاندان میں یہ رہتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے، حضور اس نے آپ کی بارگاہ میں درود اور سلام کا تحفہ پیش کیا ہے۔ سرکار بیان فرماتے ہیں، میں اس کو قبول فرماتا ہوں اور اپنے بارگاہ سے اس کے حق میں دعا بھی کرتا ہوں۔ یہ وہ درود ہے جس کو ہم نے جیسے ہی سلام پڑھا جا رہا ہے مجلس کے اختتام پر، یا ہم نے آپ نے کہا حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیے اور آپ نے درود کو پڑھ دیا، تو یہ وہ درود ہے جس کو جنت کے تشت میں فرشتے سجا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایک وہ درود ہے جس کو محبت سے پڑھا جاتا ہے، پیار سے پڑھا جاتا ہے، عقیدت سے پڑھا جاتا ہے، کسی کے کہنے پر نہیں۔ جیسے کہ کبھی سرکار کا نام آیا اور آپ نے سرکار کی محبت میں درود پڑھا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں مدینے میں رہ کر کے اس درود کو سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والے کو مدینے سے دیکھتا بھی ہوں۔ یہ محبت کی آواز ہوتی ہے، یہ عشق کی آواز ہوتی ہے، یہ پیار کی آواز ہوتی ہے۔ مدینے کے سلطان کو آپ محبت سے آواز دو گے تو دونوں عالم کے سرکار آپ کی آواز کو سنتے بھی ہیں اور مدینہ شریف میں رہ کر کے دیکھتے بھی ہیں۔ اور اسی معیار کو تو میرے امام بولتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے کا معمول بنائیے، سلام پڑھنے کا معمول بنائیے۔ سرکار بیان فرماتے ہیں کہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں بندہ کرتا ہے تو دعائیں معلق رہتی ہیں زمین اور آسمان کے مابین۔ اس وقت تک یہ دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بندہ مجھ پر درود کو نہیں پڑھ لیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب دعا کرنی ہو تو دعا سے پہلے اللہ کی حمد کو بیان کیجیے، اور حمد الہی کے بعد جیسے کہ کوئی دعا کرنی ہے تو ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین، اور زیادہ حمد نہ بیان کر سکے تو اللہ کی خوبیوں کا چرچا کریں، یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ بالا ہے، تیرا ہی فضل ہے کہ تو نے بہت ساری نعمتوں سے ہم کو مالا مال کیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں درود پڑھے، اور درود پڑھنے کے بعد میں پھر اپنی بات کو رکھے، اور آخر میں پھر حضور پر درود کو پڑھے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب یہ کہتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی یصلی علی نبیک، جب تک کہ اپنے نبی پر تم درود اور سلام پڑھ نہیں لیتے ہو، یہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ جب بندے نے دعا پڑھ لیا تو اللہ عز و جل اس کی دعا کو مکمل طور پہ قبول فرما لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ دعا جائز دعا ہو۔ اور اسی کے ساتھ اور بھی روایات میں آیا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس پر 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ حضرت سیدنا امام المتکلمین سیدی علامہ نقی علی خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد محترم ہیں۔ وہ اپنی کتاب تفسیر علم نشرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا،
لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، دور ہو رہے ہوں گے، لیکن میدان محشر میں شافع محشر، حبیب داور، احمد مختار، دونوں عالم کے سرکار اپنے ایک ایک امتی کو تلاش رہے ہوں گے اور اپنے امتی کو تلاش کر کے اس سے مصافحہ کریں گے۔ پوچھا گیا کس کون سے امتی سے مصافحہ کریں گے؟ تو آپ تحریر فرماتے ہیں جو روزانہ حضور کی بارگاہ میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، کل میدان محشر میں اللہ کے حضور اس سے محشر میں مصافحہ فرمائیں گے۔ آپ سوچئے کون سی کتاب ہے؟ تفسیر علم نشرح۔ اس میں دیکھیے اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے بہت ہی عیاں انداز سے تحریر فرما دیا کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، مگر جو سچے دل سے، عقیدت اور پیار سے ہمارے حضور، اپنے حضور دونوں عالم کے سرکار کی بارگاہ میں 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو حضور اس سے محشر میں مصافحہ فرمائیں گے۔ اور سرکار کی بارگاہ اقدس میں حضور کے کچھ صحابہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایک شکایت عرض کی، اور شکایت کیا تھی کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں ایک مچھلی لے کر کے آئے اور کہا حضور دیکھیے اس کو ہم نے بازار مدینہ سے خریدا تھا اور یہ مچھلی لے کر کے ہم آئے، مگر آقا اس مچھلی کو ہم نے آگ کے اوپر رکھا، مگر آگ کا اثر اس مچھلی کے اوپر بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہمارے حضور نے مسکرا کر کے کہا اے میرے پیارے صحابہ، اس بات کو میں خود بتا دوں یا مچھلیاں بول کر کے بتا دیں؟ تو صحابہ کا ایمان تھا حضور ہر چیز کے مالک و مختار ہے، جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کی آقا میں یہ چاہتا ہوں مچھلیوں کو آپ اشارہ فرمائے کہ یہ مچھلیاں بول کر کے بتائیں کہ ان کے اوپر آگ کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ تو دونوں عالم کے سرکار نے مچھلیوں کو اشارہ فرمایا، اللہ نے بولنے کی طاقت دی تو مچھلی بولتی حضور ہمارا کوئی قصور ہی نہیں ہے، میرا تو کام تھا دریا کے اندر رہنا، شکاری کے جال میں پھنسنا، بازار کی منڈی میں آنا اور مجھ کو کوئی خرید کر کے لے جائے، آگ پر جلنا، کسی کے پیٹ کے حوالے ہو جانا۔ اے مچھلی تو بتا کہ تیرے اوپر آگ کا اثر کیوں نہ ہوا؟ تو مچھلی بولتی حضور آپ کے بے شمار دیوانے بازار مدینہ سے گزرے اور انہی گزرنے والوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے درود کو پڑھا تھا، اس درود کی آواز میں نے سن لی تو اس کی یہ تاثیر ہے کہ آج میرے اوپر دنیا کی آگ کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، جس طرح کی مچھلی کے اوپر دنیا کی آگ کا اثر نہیں ہو رہا ہے، ایسے ہی کوئی میرا دیوانہ مجھ پر درود کی پابندی کرتا رہے گا تو اس کے اوپر جہنم کی آگ کا اثر ہرگز نہیں ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود کی اتنی بے پناہ فضیلت بیان فرمائی اور ایسی عظمت بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص بارے قرض میں ڈوب گیا ہے اور پریشان رہتا ہے تو ایسا شخص روزانہ کثرت سے حضور پر درود کو پڑھتا رہے۔ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود کو پڑھتا رہے۔ جب بھی حضور کی ذات یاد آئے سرکار کی بارگاہ میں دل ہی دل میں درود پڑھ لیا کرے۔ اگر کوئی شخص اس انداز سے درود پاک کی پابندی کر لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے اوپر سے قرض کے بوجھ کو دفع فرما دیتا ہے اور کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ یہ درود مقدس بہت ہی معمول کشف القلوب کے اندر ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک عابد و زاہد تھے جنہوں نے نماز کے اندر تشہد تو پڑھا مگر جان بوجھ کر کے حضور پر درود کو نہ پڑھا اور یہ کہہ کر کے نظر انداز کر دیا کہ یہ درود کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے، لاؤ اس کو ترک کر دوں۔ اسی رات میں ہمارے حضور خان میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد میں جب سرکار نے دیکھا اور اس شخص نے حضور کو دیکھا تو حضور دونوں عالم کے سرکار اپنے بے شمار دیوانوں کی جانب چہرہ کر کے گفتگو فرما رہے ہیں، مگر یہ نمازی شخص جس نے قصداً تحیات تو پڑھی تھی اور قصداً درود کو چھوڑ دیا تھا،
اور اس شخص دیکھتا ہے کہ حضور کوئی توجہ نہیں فرما رہے ہیں، وہ کوشش کر کے حضور کی جانب جانے کی کوشش کرتا ہے مگر پہنچنا نہیں ہو پاتا ہے، دور سے آواز دیتا آقا میں آپ کا امتی ہوں، سب کی جانب آپ کی توجہ ہے، مجھ سے کیوں بیزار ہے، مجھ سے کیوں روٹھے ہوئے ہیں؟ تو سرکار چہرہ گھما کر کے ہی ارشاد فرماتے ہیں، چہرہ اس کی جانب نہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں ارے نادان تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ تو نے کتنا بڑا قصور کیا ہے، تو نے اللہ کی حمد و بیان کی ہے، مجھ پر درود نہیں پڑھا، جو مجھ پر درود نہ پڑھتا ہے میں اس کی جانب کبھی اپنے چہرے کو نہیں کیا کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ نبی دو جہاں کا نورانی چہرہ دیکھنا ہو، نبی دو جہاں کا قرب حاصل کرنا ہو، نبی دو جہاں کی قربت کے قریب ہونا ہے، نبی دو جہاں کا صدقہ لینا ہے، آمنہ کے لال کے بارگاہ کرم میں پہنچنا ہے تو کثرت سے حضور پر درود کو پڑھتے رہیے، درود کی برکتوں سے اللہ دنیا بھی روشن فرما دے گا اور درود کی برکت سے اللہ دین کو بھی روشن فرما دے گا۔ ایک وظیفہ اس جمعے کے تقریر کے مابین بیان کرنا چاہتا ہوں، وظیفہ بہت مؤثر ہے، مجرب ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ کاروبار کے تعلق سے ہے۔ چاہے آپ کسی بھی حال میں ہیں، نوکری کرتے ہیں یا پرسنل اپنا کاروبار کرتے ہیں یا دکان چلاتے، جو بھی کرتے ہیں، اس کے لیے بہت ہی مؤثر اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اگر اس وظیفے کی پابندی کوئی آدمی ایک ہفتے کرے گا تو ایک ہفتہ اس کا فائدہ ملے گا، ایک مہینے کرے گا تو ایک مہینہ فائدہ اس کو ملے گا، تا عمر کرے گا تو تا عمر اس کو فائدہ ملتا رہے گا۔ ایک ہی وظیفہ ہے مگر اس کی برکت اتنی ہے کہ گھر کے اندر سکون آئے گا، چہرے پر نور آئے گا، سینے میں جلوے حضور آئے گا۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ لڑائی جھگڑے سب ختم ہونے شروع ہو جائیں گے، آپسی محبت پیار بڑھے گی، جو کماؤ گے اس میں اللہ برکتیں دے گا، پرسکون نیند آئے گی۔ اور یہاں تک کہ بتایا یہ گیا ہے کہ اگر کسی کے گھر بے اولادی کی شکایت ہے تو اللہ اس وظیفے کی برکت سے اس کو اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ بہت ہی مؤثر اور بہت ہی مکمل وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم اور آپ نماز مغرب پڑھتے ہیں اور یہ وظیفہ کسی اور نماز کے بعد میں نہیں، مغرب کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے، 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ سارے کام جو آپ کے ہیں اس کو کر کے نماز کی پابندی کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، اور 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اگر کوئی شخص اپنے کلمہ شہادت کے دونوں ہاتھ کی انگلی پر دم کر کے اس انگلی کو اپنی آنکھ پر لگا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کی بینائی کو اور مزید تیز فرما دیتا ہے۔ یہ بہت ہی معمل اور مکمل وظیفہ ہے۔ ہم اور آپ وظیفوں کی جانب آئیں، قرآن کی جانب آئیں، درود پاک کی جانب آئیں، دین کی جانب آئیں، خرافات سے دور رہیں۔ آج حال یہ ہوتا ہے کہ دین کی دعوت دی جاتی ہے تو ایسے موقع پر چند لمحات کے لیے انسان جو ہے دین کی باتوں کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، بعد میں وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم اور آپ مسجد میں کیا کام کرنے کے لیے آئے ہیں جی؟ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کا ایک کام ہے، لیکن اس کام کے لیے نہیں۔ قرآن میں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات مسجد میں کہہ رہے ہیں، قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو۔ اب یہ قائم رکھو نماز کے اندر، قائم رکھنے کے اندر علماء بیان فرماتے ہیں، لیکن یہ ایک حکمت جو میرے دماغ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے، کتابوں میں ذکر نہیں ہے کہ نماز قائم رکھو، پانچوں وقت نمازوں کے لیے آیا کہ نماز قائم رکھو۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نماز میں آئے ہیں ایسے ہی باہر بھی نماز قائم رکھو، یعنی باہر بھی نماز پڑھو نہیں۔ اس میں ایک بڑے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کشف القلوب کے اندر ذکر ہے کہ اس میں کہا گیا کہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک نوجوان پہنچا اور کہا حضور اس میں آ رہا ہے نماز قائم رکھو،
تو آخر نماز قائم رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نماز قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس حال میں نماز میں وہ تھا ایسا ہی باہر بھی رہے۔ اب اس کی تشریح میں اپنے انداز سے کرتا ہو، یعنی نماز کی حالت میں وہ پاک تھا تو باہر بھی پاک رہے، نماز کی حالت میں جھوٹ نہ بولا تو باہر بھی جھوٹ نہ بولے، نماز کی حالت میں بے حیا چیزوں کو نہ دیکھی تو باہر بھی بے حیا چیزوں کو نہ دیکھے، نماز کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتا رہا تو باہر بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے، نماز کی حالت میں اللہ کے خوف میں تھا تو باہر بھی اللہ کے خوف میں رہے۔ پھر وہ بزرگ بیان فرماتے ہیں ایک وقت سے لے کر دوسرے وقت کے درمیان جو بھی ٹائم ہے ان سارے ٹائم کے اندر جو کام خلاف شرع ہے ان ساری چیزوں سے اگر کوئی اللہ کا بندہ رک جاتا ہے تو سمجھ لو اس نے نماز کو قائم کر لیا ہے۔ اب نماز پڑھ تو لیتے ہیں ہم لیکن نماز قائم نہیں کر پاتے۔ ابھی جمعے میں آپ دیکھیں گے جیسے ہی مسجد سے باہر نکلیں گے تو لوگ جو ٹوپی لگا کر آئے ہیں گیٹ پر ہی ٹوپی اتار کر جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ تجربہ کر لیجئے، 12 لوگوں کو دیکھا گیا ہے گیٹ پہ ہی ٹوپیاں جیب میں آتی ہیں۔ ایک قوم ہے جو ادے پور میں بھی ہے، وہ ٹوپی لگا کر کے کاروبار کرتی ہے، تجارت کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، اپنی شناخت اس نے بنا رکھی ہے، لیکن ہم مسجد کے گیٹ پہ ہی ٹوپی اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں بہت بڑا وزن ہے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ اے اللہ کے دیوانوں، ہم سب کو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزارنی چاہیے۔ یہ ٹوپیاں بوجھ کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ ٹوپیاں دین کی نشانی کا حسین ذریعہ ہے۔ ہم کو یہ سب اپنانا چاہیے، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں وہاں ٹوپیوں کا استعمال کرنی چاہیے۔ بہت پرانی بات ہے، جب میں امامت کرتا تھا تو ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد میں وہاں قبرستان کے اندر فاتحہ کے لیے جا رہا تھا تو ایک نوجوان آیا تو آنے کے بعد میں کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں قبرستان جا رہا ہوں۔ کہا میں بھی چلوں؟ میں نے کہا بالکل چلیے، لیکن ہم نے اس سے کہا بھائی اگر تو میرے ساتھ چل رہا ہے تو کم سے کم اپنے سر پر ٹوپی لگا لے۔ تو اس نے ٹوپی تو لگا لی، اس نے کہا پھر کب آپ جائیں گے؟ میں نے کہا کبھی کبھار عصر کے بعد میں جاتا ہوں، کھائی کے قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو جایا کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر دوبارہ میں آؤں گا۔ اب دوسرے دن جب وہ آیا تو پھر وہی حال ہے ننگے سر۔ میں نے کہا اس دن یہ کہا تھا میرے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو ٹوپی لگانی پڑے گی۔ اس نے کہا حضرت آپ کے کہنے کے مطابق میں نے ٹوپی لگائی، فاتحہ پڑھ لیا، اور جب میں گھر جانے لگا تو راستے میں کئی لوگوں نے مجھ سے اشارے ہی اشارے میں کہا خیریت تو ہے، خیریت تو ہے، کیا معاملہ ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا تو ایک شخص نے کہا ارے بھائی ٹوپی کیوں لگائی؟ کیا کسی کی موت تو نہیں ہو گئی ہے؟ یہ ہماری سوچ ہے کہ آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں دیکھ کر کے لوگوں کے مرنے کا خیال آتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے سر پر ٹوپی ہو تو ہم یہ سمجھیں ہماری قوم زندہ ہے، ہماری فکر زندہ ہے، ہمارا اصول زندہ ہے، ہمارا معیار زندہ ہے، ہمارا دل زندہ ہے، ہمارا جنون زندہ ہے، دین کے تعلق سے ہماری سمجھ زندہ ہے۔ اگر ایسا ماحول ہو جائے تو انشاءاللہ ہم سب کامیاب رہیں گے، اور ہم تو ایسے سچے پکے اچھے مسلمان ہیں کہ ہمارا خدا زندہ، ہمارے مصطفیٰ زندہ، حضور کے تمام صحابہ زندہ، تمامی شہداء زندہ، تمامی اہل بیت کے لوگ زندہ، ہمارے غوث اعظم زندہ، ہمارے خواجہ اعظم زندہ، ہمارے مفتی اعظم زندہ، ہمارے مجدد اعظم زندہ، اللہ کا ہر ولی زندہ۔ بلکہ ایماندار تو یہ کہتا ہے ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ اپنے دل کی تختی پر نبی کے نام کو زندہ کرو اور اس کا اظہار بناؤ کہ ہم نبی سے سچی پکی اچھی محبت کرتے ہیں۔ اپنے سروں پر ٹوپیاں لگائیے، اپنے چہروں پر اللہ توفیق دے تو داڑھیاں رکھیے، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا ماحول پیدا کیجیے۔ قرآن سجانے کے لیے نہیں، چھپانے کے لیے نہیں۔ اس سے پہلے کی تقریر میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن پڑھنے کے لیے ہے، دل میں بسانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ تو سب کو دارین کی نعمتوں سے، برکتوں سے، عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔